بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، جلد اول تا چہارم، پارٹ نمبر 4، پیج نمبر 75۔ سوال: ہاں وہی تو آپ سب بتائیے اور بلا جھجک بتائیے۔ جواب: تب انہوں نے اپنی حیات کو پرت در پرت کھولنا شروع کیا۔ ہمارا گھرانہ غریب تھا۔ میری والدہ کی بہن کی شادی ایک بڑے گھرانے میں ہوئی۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ میری خالہ نے سوچا کہ میری بھانجی بھی بڑے گھرانے میں آ جائے، اس لیے انہوں نے اپنے دیور کے بیٹے سے، جو کہ CBI آفیسر تھے، میری شادی کرا دی۔ میری والدہ امیر غریب کے خوف کی وجہ سے شادی پر آمادہ نہ تھیں۔ ایک طرح سے زبردستی یہ شادی کرائی گئی۔ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ جن سے میرا بندھن بندھا ہے وہ بے حد لاپرواہ اور شرابی ہے۔ سسرال میں میرا حال تو نوکر سے بھی بدتر تھا اور میں کٹ پتلی کی طرح سسرال مائکہ میں گھمائی جاتی رہی۔ 1980 میں میری شادی ہوئی اور 1983 میں میرا بیٹا پیدا ہوا۔ اس وقت میں بے حد ستم رسیدہ حالت میں ہسپتال میں تھی۔ میری ماں نے بھی میری پرواہ چھوڑ دی، بیچاری کیا کرتی۔ حالات ہی ایسے تھے، میں نے لوگوں کے جھاڑو برتن تک کیے، اور ایسے حالات میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی کی خدا نے مجھے ماں بنا دیا۔ اللہ نے مجھے دماغ بہت تیز دیا تھا۔ میں نے 1980 میں سلائی کڑھائی کے کارخانہ میں 250 روپے ماہانہ تنخواہ پر کام شروع کیا۔ وہیں سے میرا اسلام سے تعلق جڑا۔ وہ کارخانہ کسی ہندو کا تھا، لیکن اس میں نوکر مسلمان تھے اور مسلمان بریلوی تھے۔ میں ساڑی پہن کر کارخانہ جاتی اور میرا بلاؤز بغیر آستین کے ہوتا تھا۔ مسلم نوکر لڑکے بولے، بہن جی آپ ہمارا ایمان خراب کرتی ہیں۔ میں بولی، ایمان کیا؟ وہ بولے، ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارے ہاں مسلم عورت ستر پوش یعنی ڈھکی چھپی رہتی ہے، اور اس لیے مردوں کا ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور عورتوں کا بھی۔ میں نے کہا ایمان کیا ہے؟ بولے کہ ایک کلمہ ہے جو پڑھ لیا جاتا ہے۔ میں بولی کہ وہ تو مسلمان عورتیں ہیں اپنے دھرم کی وجہ سے کرتی ہیں۔ مسلم ورکر بہت دردمندی سے بولے کہ بہن جی آپ چاہے جو بھی ہوں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی ہماری ماں بہنوں کی طرح کپڑے پہنو۔ میرے دل میں ان کے ایمان کی اور ستر پوشی کی بات گھر کر گئی۔ میں سوچنے لگی کیسا اچھا ایمان ہے ان کا اور ان کے ہاں کس قدر عورت کی عزت کی جاتی ہے۔ میرا دل بے قرار ہو اٹھا ورکر کے ایمان کے اندر آنے کے لیے۔ اگلے دن میں نے کہا کہ بھائی میں تمہارے ایمان میں آنا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ایک کلمہ ہے وہ پڑھنا ہوگا۔ میں نے کہا جلدی مجھے پڑھاؤ۔ بولے کہ ہم نہیں پڑھا سکتے، ہمارے بابا پڑھائیں گے، اور وہ فلاں دن آتے ہیں۔ اب مجھے اس فلاں دن کا بے قراری سے انتظار رہنے لگا۔ خدا خدا کر کے وہ دن آ گیا۔ ایک لمبا سا چوغا اور طرح طرح کی گلے میں مالائیں پہنے اور ہری ٹوپی پہنے بابا کارخانہ میں تشریف لائے۔ انہوں نے رومال پکڑوا کر کہلوایا، صلی علی کا یا محمد، یا اللہ یا محمد یا علی المدد کر مدد۔ جمیلہ بہن نے جب یہ کلمہ سنا ہمیں ہنسی بھی آئی اور تعجب بھی ہوا۔ ہم لوگ بیچ میں بولے یہ کلمہ نہیں ہے۔ وہ بولی کہ ہاں یہ اس زمانہ کا میرا ایمان تھا بھائی، جیسے کہا جو بتایا میں نے کہا اور پڑھا، اور بہت زمانہ تک ہر وقت یہ ورد زبان رکھتی تھی۔ اور پھر بتایا گیا کہ قبروں پر جانا ہے۔ میں ان بابا کی مرید بن گئی اور میں نے ہندوستان کے بڑے بڑے مزاروں پر حاضری دی اور جیسا وہاں ہوتے دیکھتی کرتی۔ ادھر میں ساڑی کی جگہ سوٹ پہننا شروع کر دیا اور خود کپڑے ڈیزائن کرنا شروع کیا، اور میری ڈیزائن ڈریس کی بہت قیمت لگی۔ میں نے الگ سے مشین خریدی اور خود ڈیزائن کر کے ڈریس تیار کی اور بازار میں فروخت کی۔ میرا کاروبار چل نکلا۔ 1982 میں اوکھلا فیس 2 میں نے اپنے کارخانہ کی بنیاد ڈالی اور الگ سے مسلم ورکر رکھے۔ مجھے کمانے کی دھن لگ گئی اور اللہ نے بھی اس قابل بنا دیا کہ میں نے نہرو نگر میں 3 منزلہ ایک پورا کیمپس خریدا۔ ہاں ایک بات اور یاد آئی، جب میں کارخانہ میں کام کرتی تھی بابا کو خانقاہ کی ضرورت تھی۔ میری ماں نے میرے نام ایک دکان کر دی تھی، وہی ان کی کل جائیداد تھی۔ بابا کو خانقاہ کے لیے زمین کی ضرورت تھی۔ سلطان پور غاز آباد میں نے اپنی ماں سے کہا وہ دکان کے کاغذات دے دو اور مجھے ایک مکان خریدنا ہے۔ میں نے ماں سے جھوٹ بولا ورنہ ماں کبھی کاغذات نہ دیتی۔ میں نے کاغذات لے کر وہ دکان اس زمانہ میں 12,000 کی فروخت کر دی۔ 11,000 ان بابا کو خانقاہ کے لیے دے دیے، 1,000 خود رکھی۔ اس وقت سروس کرتی تھی، 250 روپیہ تنخواہ، 3 بچے اور خود اور مکان کرائے کا 1,000 کرایہ جمع کا، اور دلی کوٹ پٹیالہ ہاؤس میں جا کر باقی پیسے سے اسلام قبول کرنے کی کارروائی پوری کی۔ بس پھر خدا کے نام پر دینے کی دھن سوار تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کماؤں اور خدا کے لیے لوٹاؤں۔ مجھے کمانے کی دھن لگ گئی۔ نہرو نگر میں خدا نے جائیداد دلوا دی۔ وہاں جو ورکر کام کرتے تھے وہ ورکر نماز پڑھتے تھے۔ وہ نماز پڑھنے جاتے اور باہر جا کر نماز کے بہانے یکچر دیکھنے چلے جاتے، اور میں نمازیوں کو ہی کام دیتی تھی، مگر ورکر چالاکی کرتے۔ میں نے سوچا مجھے ایسی جگہ کارخانہ کی تلاش کرنی چاہیے جہاں مسجد کارخانہ سے ملی ہوئی ہو
تب میں نے حاجی کالونی غفور نگر میں زمین خریدی اور کارخانہ ادھر شفٹ کیا، لیکن ادھر چونکہ میں اکیلی کام کرتی تھی اور مسلم ایریا میں مسجد کی وجہ سے میں شفٹ ہوئی تھی تاکہ ورکر نماز ضرور پڑھیں اور دیر تک غائب بھی نہ ہو کہ کارخانہ میں کام کا نقصان نہ ہو۔ لیکن ادھر کے مسلمانوں نے مجھے بہت تنگ کیا کہ یہ کیسے مسلمان بنی ہے، لڑکوں سے کام کراتی ہے، طرح طرح کی باتیں۔ میرا ذہن پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ میرا کارخانہ ٹھپ ہونے لگا اور میں بچوں کے پاس نہرو نگر چلی گئی۔ کام بالکل بند کر دیا کہ اسلام میں ورکر سے کام کروانا جائز نہیں، اور میں غریبی میں چلی گئی۔ فاقے ہونے لگے، میں نے قطرن بیچنا شروع کی اور پھر کچھ سہارا شروع ہوا۔ ادھر کچھ اور اچھی مسلمان بہنیں ملی، انہوں نے کہا آپ کو غلط بتایا کہ آپ اپنا کاروبار شروع کیجئے، اور یہ افسانہ ہے۔ اس کے شوہر مولوی ذوالفقار نے میری بڑی رہنمائی کی، اس نے مجھے اپنی ماں بنا لیا اور حقیقی ماں کی طرح میرا خیال رکھنے لگا۔ میں نے حاجی کالونی میں کارخانہ شروع کیا اور نائٹی، ٹاپ اور پٹیالہ شلوار کی ڈیزائننگ کر کے مارکیٹ میں فروخت شروع کر دی۔ یہاں بھی میں نے عمارت بنا لی اور خود بھی ادھر ہی شفٹ ہو گئی، اور تب میں نے جانا کہ جس اسلام پر میں چلتی ہوں، قبر پرستی، وہ صحیح نہیں۔ کلمہ صحیح طرح پر یہیں پڑھا، نماز یہاں آ کر سیکھی، قرآن کریم پڑھا، تبلیغی جماعت کی بہنوں سے میل جول پیدا ہوا۔ میں نے جب نماز سیکھی اور اس کو ادا کیا تو سمجھ میں آیا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مومن کی معراج ہے، واقعی معراج ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے وہ آبدیدہ ہو گئی۔ ہمیں ان کی کیفیت دیکھ کر ان پر بڑا رشک آیا۔ ہم نے کہا کہ آپ تو بڑی ولی صفت اور اونچی ہستی ہیں۔ جمیلہ بہن بولیں کہ میں کچھ بھی نہیں، اور پھر بڑی تڑپ سے بولیں کہ کسی طرح کاش وہ میری نماز کی کیفیت لوٹ آئے، اور مجھے کہنے لگیں کہ کوئی عمل بتاؤ کہ مجھے نماز میں پہلے کی طرح معاملہ ہو۔ ہم نے کہا کہ اللہ بے حد رحیم و کریم ہے، اس سے گڑ گڑا کر جو مانگو ملتا ہے۔ جمیلہ بہن برجستہ بولی کہ میرے ساتھ تو ہمیشہ ہی جب جب مانگا سب کچھ ملا، بندہ بڑا ناشکرا ہے، بے وفا ہے، اسے مانگنا ہی نہیں آتا، مانگتا ہی نہیں۔ ہم نے کہا سوال، اپنے کوئی خاص لمحات بتائیے۔ جواب، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، میں روزے برابر رکھتی رہی، نمازیں بھی ادا کرتی رہی، لیکن نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتی۔ مجھے شوگر ہو گئی اور گھٹنوں نے کام کرنا بند کر دیا۔ جہاں میں رہتی ہوں وہاں میرے ایسے پوشن تھے کہ بآسانی کرایہ دار بھی رکھتی ہوں۔ لیلۃ القدر آ گئی، سب لوگ کھڑے ہو کر نوافل میں مصروف تھے، میں بھی اسی رات جاگ رہی تھی، پیروں کے درد کی وجہ سے اٹھ نہ سکتی تھی۔ کسی مسلم بہن نے مجھے اس رات کے بارے میں کچھ خاص نہ بتایا، اور میرا دل پھٹا جا رہا تھا کہ کوئی آئے مجھے تسلی دے، اس رات کی عظمت کے بارے میں بتائے، میں ایسے میں کیسے عبادت کروں، میری مدد کرے۔ پھر بے بسی کی کیفیت طاری ہوئی، میں بیٹھے بیٹھے سجدے میں جا گری، اور اسی طرح مالک کے سامنے آہو فغاں کی تڑپ تڑپ کر روئی۔ روتے روتے زور زور سے میری چیخیں لگ گئیں، مجھے کچھ ہوش نہ رہا، بس خدا اور میں فریادی اور بے بس ایسی کہ عبادت اور نماز بھی کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکوں۔ اس کا احساس ہوا کہ یکا یک مجھے لگا کہ میں کھڑی ہو سکتی ہوں، اور میں سیدھی کھڑی ہو گئی، اور اس رات میں نے کھڑے ہو کر خوب نماز ادا کی، اور میں چلنے پھرنے سے معذور چلنے پھرنے لگی۔ کئی سال تک میں ایسی رہی کہ مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، شوگر بھی ختم ہو گئی۔ آگے بولی کہ بس بہن ہم بہت نکمے ہیں۔ پھر دنیا داری میں پھنس گئی، اور پھر وہی بیماری۔ میں نے فضائل اعمال پڑھنا شروع کی۔ جب میں نے یہ پڑھا کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا اس کو آخرت میں اس بیٹے کی ماں کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا، میں تڑپ گئی کہ اللہ اب میں کیا کروں۔ میرے 2 بیٹے ہیں، ان کی شادی ہو چکی، بچے بھی ہو گئے، اور کیونکہ میں بس صلی اللہ کا یا محمد المدد کر مدد اور قبروں پر جانے کو مسلمان سمجھتی تھی، بس خود ہی مسلمان بنی رہی۔ مجھے خاندانی حالت پر رہے، ان کی شادی میں نے ہندو لڑکی سے کی، اور بچے پھر اس نعمت سے محرومی نے دکھی کر دیا۔ میں ہزاروں قطار روئی کہ سب حافظوں کی ماؤں کو تاج پہنایا جائے گا، میرے لیے کوئی تاج نہ ہوگا، میرا کوئی بیٹا حافظ نہیں۔ ایک پڑوسن دیندار تھی، میرے ہر وقت کے رونے کو دیکھ کر کہنے لگی تم میرے بیٹے کو پڑھا لو، حافظ بنا لو۔ دوسروں نے کہا کہ کوئی غریب بچہ پڑھا لو، میں نے غریب بچے کی تلاش شروع کر دی۔ ایک بچہ جس کا نام احتشام تھا، اس کو پڑھانے کے لیے سہارنپور مدرسہ سوکڑی میں چھوڑا، اور وہ الحمدللہ حفظ کر رہا ہے۔ پھر مجھے لوگوں نے کہا ایسے تاج نہیں پہنایا جائے گا، آپ بن ماں باپ کا بچہ تلاش کرو، اس کو حفظ کراؤ۔ اب میں اور رونے لگی، اور لگتا تھا کہ روتے روتے جان چلی جائے گی۔ ہائے محرومی، مجھے تاج نہ پہنایا جائے گا۔ اب میں نے کسی ہندو غریب کی جھگی جھونپڑی میں تلاش شروع کر دی۔ ایک بچہ خدا نے مجھے ملوایا جو بن ماں باپ کا ہے، عبداللہ اس کا نام رکھا، اسے رائے پور سہارنپور کی طرف لے گئی اور اسے پڑھا رہی ہوں۔ ماشاءاللہ اس کا 12واں پارہ ہے، رائے پور میں پڑھ رہا ہے۔ دونوں بچوں کے لیے کپڑا خرچ وغیرہ لے جاتی ہوں۔ میرا پوتا میرے پاس رہتا ہے، 13 سال کا ہے، اسے حوض والی مسجد میں بھیجا ہوا ہے، امن نام ہے، دعا کرو وہ بھی حافظ ہو جائے، آمین۔ یہ سب سنتے ہوئے ہم سب سناٹے میں گنگ بیٹھے ہوئے تھے کہ یا اللہ فضائل اعمال کی حدیث پڑھی اور کس طرح عمل پیرا ہوئی، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان، حفظ تو حفظ، ناظرہ پڑھنا بھی کسر شان، اور سب سے پہلے انگلش میڈیم اسکول کی دوڑ رواں رواں۔ خوف خدا سے کھڑا ہو گیا کہ ہمارے اس سلوک کی وجہ سے خدا ہمارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ میں نے کہا جمیلہ بہن آپ قابل
مبارکباد ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمیں بھی آپ کی طرح بنا دے، آمین ثم آمین۔ ہم حالانکہ کافی وقت لے چکے تھے مگر دل چاہتا تھا کہ اپنی روادات سنائی جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ ہم نے کہا اور کچھ خاص بتائیے۔ بولی فضائل اعمال میں پڑھا کہ سود خور کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ اس کے پیٹ میں سانپ بچھو ہوں گے۔ ہمارے ہاں ہفتہ میں اجتماع ہوتا تھا اور میں پنجاب وغیرہ بھی جاتی ہوں، وہاں ہندو بہنیں میرا واز سنتی ہیں۔ جلندھر میں نے جب یہ سود والی حدیث سنائی تو سب نے یقین کر کے وہاں سود لینا چھوڑ دیا، ہندو ہو کر، اور وہ بے چین رہتی ہیں کہ اپنے دھرم کی اور بات بتاؤ۔ تب میں نے کہا آپ پروگرام بنائیں، انشاءاللہ ہم لوگ بھی چلیں گے، دعوت کے اوپر بات کریں گے۔ بولیں کہ جی لوگ پیاسے ہیں، مجھے تو کچھ زیادہ معلومات نہیں، بس فضائل اعمال اور قرآن ہندی ترجمہ سے پڑھا ہے، آپ لوگ اگر آگے آئیں تو لوگ پیاسے کھڑے ہیں، ذرا سے اشارے کی دیر ہے، دامن اسلام میں آ جائیں گے۔ تب اور اپنے اوپر شرمندگی ہوئی اور اپنے ساتھ تمام مسلم لوگوں سے شکوہ ہوا کہ واقعی ہم اپنے ہی دائرہ میں رہتے ہیں، کھانا پینا اور اپنے آپ کے بچوں کو کھلانا پلانا اور انجینئر ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ کی آرزو رکھنا، یہی مقصد حیات سمجھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے ہم نے توبہ کی، کچھ کرنے کا عزم کیا۔ آگے سلسلہ کلام کو جاری رکھنے کے لیے ہم نے پوچھا کہ سوال، شہناز بہن بتا رہی تھی کہ آپ شوہر سے 25 سال بعد ملی ہیں اور آپ کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ کا دوبارہ نکاح ہوا ہے، یہ سب کیا قصہ ہے؟ جواب، جمیلہ بہن بولی کہ میرے شوہر نے 25 سال سے میرا اور میرے بچوں کا کوئی خرچ نہیں اٹھایا، اب وہ پچھلے دنوں میں ریٹائر ہوئے، انہوں نے فنڈ کے پیسے سے ایک فلیٹ خریدا اور حالات کچھ ایسے بنے کہ وہ فلیٹ انہیں گروی رکھنا پڑا۔ ناچار میرے نہرو نگر والے فلیٹ میں جہاں میرے دونوں لڑکے اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں ان کو وہاں آنا پڑا۔ میں برابر سب رشتہ داروں سے ملتی ہوں۔ جب کچھ دن باپ کو بیٹے اور بہو کے پاس رہتے ہو گئے تو بڑی بہو نے انہیں باہر کر دیا، اب یہ دوسرے بیٹے کے گھر میں گئے، دیکھتی کیا ہوں، ایک دن میری بڑی بہو ان کو کھانا دیتی ہے ایسے جیسے کسی کتے کو ڈالتے ہیں۔ میں نے کہا تم اس طرح کرتی ہو، اس طرح تو کسی کتے کو بھی نہ دیتے ہو۔ خیر میں حسب معمول خرچ دینے کے لیے رائے پور حافظ بچے کے پاس گئی، وہاں ایک دہلی جامعہ ملیہ کا بچہ سروس چھوڑ کر گیا ہے، اب حفظ کرتا ہے، رائے پور میں رہتا ہے، خدا نے اسے دین پر لگا دیا ہے۔ وہ بولا اماں جی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے میری سب کہانی کا حال اس نو مسلم بچے نے بتا دیا ہوگا۔ بولا آپ کے شوہر ہندو ہیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے شوہر کو دین کی دعوت دیں، مجھے ان کے سلوک کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی تعلق محسوس نہ ہوتا تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹے وہ تو بہت بڑے شرابی ہیں، شراب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ وہ بچہ بولا کہ اماں اگر آپ کو شراب کا گلاس بھر کر بھی دین کی دعوت دینی پڑے آپ دین کی دعوت دیں، یہ دعوت دینا اتنا ضروری ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، آپ ایسے جذبہ والی ہیں، آپ یہ کام ہر حال میں کریں۔ اب میں گھر آ گئی، میں نے فون اٹھایا، ادھر سے فون نہیں انہوں نے اٹھایا، مگر میں کچھ ہمت نہ کر سکی، عجیب شرم محسوس ہوئی، مگر دل میں اللہ سے گڑ گڑاؤں، اے اللہ ایمان کی دعوت دے دوں، ایسی ہمت عطا کر۔ میری بہن ہندو ہے مگر سب کلمہ درود جانتی ہو، وہ بھی بہنوئی کی ایسی درگت سے دکھی تھی، وہ روز کہتی کہ تو مسلمان بن جا، تیری زندگی بن جائے گی، دیکھ میری بہن کی مسلمان بننے سے کیسی زندگی بنی ہوئی ہے، روز روز کہتی رہی۔ ایک دن دیکھتی کیا ہوں کہ زبردستی میرے شوہر کو میرے گھر لے آئی ہے۔ میں ناراض ہوئی کہ تو اس ہندو شرابی کو کیوں لے کر آئی ہے؟ وہ بولی یہ مسلمان بننے کو تیار ہے۔ غفار منزل کی مسجد میں صبح 10 بجے کسی مولانا کا بیان ہوا، ان کو وہاں لے کر گئے اور وہاں پر مولانا نے ان کا نکاح پڑھایا، کلمہ پڑھایا، انہی کا بیان تھا، وہ کلمہ پڑھا کر جانے لگے، میں روٹھی روٹھی تھی۔ میرے بیٹے ذوالفقار نے ان سے کہا کہ میری جمیلہ ماں کو سمجھائے، پردہ کیے بیٹھی ہیں، پردہ چھوڑیں اور ناراضگی بھی ختم کریں۔ مولانا نے مجھے سمجھایا، میری سمجھ میں بات آ گئی، مگر 25 سال سے الگ رہتی ہوں، عجیب سا حجاب آتا ہے، ویسے جتنا کچھ ہو رہا ہے خدمت کر رہی ہوں، آج 22 دن ہو گئے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ سوال، آپ ان کی نماز وغیرہ کے بارے میں اور تمام ارکان اسلام کے بارے میں کیا فکر کرتی ہیں؟ جواب، ماشاءاللہ پانچوں وقت مسجد جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ پھلت میں ایک بہت بڑے حضرت جی ہیں، ان سے ضرور ملوائیے۔ وہ 3 دن کے لیے پھلت گئے مگر حضرت جی نہیں مل سکے، ہم نے کہا کہ آپ ان کو دہلی بٹلہ ہاؤس دار ارقم میں بھیجیے، وہاں ان کو فائدہ ہوگا اور حضرت جی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ جمیلہ بہن کہنے لگی آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ان کی تربیت کا انتظام فرما دیں۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ کاش جگہ جگہ پر تربیتی سینٹر قائم ہو جائیں اور خدا سے دل ہی دل میں دعا کی رب العالمین مجھے اس قابل بنا دے کہ نو مسلم بھائی بہنوں کی آشیانہ فراہم کر سکوں اور تربیت کے لیے درد مند پرخلوص اسکالر جمع کر دوں۔ ان لوگوں کو لگے ہم اسلام میں آ کر امن میں آ گئے، جنت میں آ گئے، محبت کی چھاؤں میں آ گئے۔ حالانکہ کافی دیر ہو چکی تھی مگر ہم سب سے اہم سوال ان کی اولاد کے بارے میں پوچھنا باقی تھا۔ میں نے کہا کہ جمیلہ بہن
جب آپ شروع سے علیحدہ اور اپنے بل بوتے پر اپنے بچوں کے ساتھ ہیں تو پھر آپ نے اپنے بچوں کو ہندو کیسے رہنے دیا؟ جواب: وہ بولی کہ کسی مسلمان نے مجھے کچھ بتایا نہیں، سچ پوچھئے تو ادھر حاجی کالونی میں صحیح مسلمان میں خود بنی ہوں۔ ویسے میرے دونوں لڑکے بسم اللہ الحمدللہ سب پڑھتے ہیں۔ بڑی بہو تو کٹر ہے لیکن چھوٹی بہو نرم دل ہے۔ چھوٹا بیٹا میرے ساتھ کام کرتا ہے، بلکہ اب فیکٹری دکان سب کچھ وہی سنبھالتا ہے، بس بہو سے ڈرتا ہے۔ ہم نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی بیوی کو دعوت کھانے پر دیتے ہیں اور ہم کچھ کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہو گئی، بولی نہیں، پہلے میں آپ کی دعوت کروں گی اور اپنی بہو کو بلا لوں گی، سویرے شام سے بلا لوں گی، آپ اسے مل لیجئے اور پھر اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دیجئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی اور سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی اور دیس کی باتیں سن رہے ہیں۔ میں نے کہا افسانہ آپ بھی بہت خوش قسمت ہیں اور قابل مبارکباد بھی کہ بیچ میں ہی جمیلہ بہن بولی: میرا یہ منہ بولا بیٹا ذوالفقار اور بہو افسانہ مثالی بہو بیٹے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حج بھی کر چکی ہوں اور ان دونوں کے لیے بے حد تعریفی کلمات بولتی گئی اور دعاؤں کا دریا بہاتی رہی، اور میں سوچ ہی رہی تھی کہ شہناز بہن کی وجہ سے، جاوید اشرف صاحب کی وجہ سے اللہ کتنے اچھے اچھے مثالی لوگوں سے ہمارا تعلق جوڑ رہا ہے۔ جمیلہ بہن نے جس طرح سے ان بیٹے بہو کی قربانی، ایثار، خلوص و محبت کا تذکرہ کیا، اگر لکھنا شروع کر دوں تو انٹرویو لمبا ہو جائے گا اور ڈر ہے چھپنے سے رہ جائے۔ میں تو شہناز، افسانہ، جمیلہ صاحبہ کی گرویدہ ہو گئی اور اپنے حال پر ندامت، شرمندگی کہ اللہ دنیا میں اب بھی دور نبی کی نقل کرنے والے لوگ موجود ہیں اور ہمارا کیا ہوگا، اپنے میں مست رہتے ہیں۔ سچ لکھ رہی ہوں، میرا رونگٹا رونگٹا خوف خدا سے کانپ رہا تھا اور کانپتا ہے۔ آپ سب لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے، آمین ثم آمین۔ اب ایک اور سوال میرے دل میں مچل رہا تھا کہ میں ایسی عبادت گزار، خوش اخلاق، ملنسار، صدقہ خیرات کرنے والی، تبلیغ کے لیے ہر وقت چل پھرت کرنے والی، کہ اللہ سے معاملات، سرگوشیاں بھی عجیب طرح کی ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں، نیکی کی شرط ہے، مگر گمان ایسا قدرتی ہوتا ہے۔ میں نے کہا سوال: کچھ خاص اللہ کے کرم فرمائیاں سنائیے۔ جواب: بولی کہ میں نے ایک خواب دیکھا، میرا ایک کمرہ ہے جو بے حد حسین ہے، ہرے توتیا رنگ کا ہے کہ رنگ کا حسن بیان سے باہر ہے۔ وہاں میں اور ایک آدمی مسجد میں پڑے ہوئے ہیں، بے حد حسین ناقابل بیان عورتیں ہیرے جواہرات زمرد موتیوں کے تھال لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ دوسرا خواب کہ میں لا انتہا اونچائی پر کھڑی ہوں، بے حد سفید لباس میں، اور میرے چاروں طرف بے حد شفاف پانی۔ میری آنکھ کھل گئی، تعبیر تو اللہ جانتا ہے کیا ہے، مگر بے حد سکون محسوس ہوتا ہے۔ ایک بار دیکھا کہ چٹیل میدان ہے، میں اور میرا پوتا امن میرے ساتھ ہے، کہ زبردست زلزلہ آتا ہے، بڑا خوفناک۔ میں الحمد شریف پڑھنے لگتی ہوں، ایک دم زلزلہ الحمد پڑھنے سے رک جاتا ہے۔ اب کافی دیر ہو چکی تھی اور ان کو گھر جانے کی جلدی بھی تھی، کیونکہ ان کے شوہر جو کہ پہلے کیلاش اور اب جمیل احمد ہیں، اکیلے تھے۔ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اور آخری سوال کیا: سوال ارمغان پڑھنے والوں کے لیے کوئی پیغام؟ جواب: بولی میرا پیغام ہے کہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، ہندوؤں سے میل جول رکھیں، یہ سرحدیں دوریاں گرائیں۔ ہندو قوم مسلم دھرم کے بارے میں جاننے کو بے چین متجسس رہتی ہے، قریب آئیں، لوگ چوک در چوک اسلام میں کھینچے چلے آئیں گے۔ سلام دعا اور آئندہ مستقل ملاقات کے وعدوں کے ساتھ وہ ہمارے گھر سے رخصت ہوئیں، اور اب میں سوچ رہی ہوں کہ جب صرف ایک جاہل ان پڑھ ورکر کے ستر پوشی کے خیال سے ایک بہن ایمان میں آ گئی اور ان کے ذریعہ حفاظ اور خاندان کا اسلام میں آنا اور تبلیغ غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں کرنا، خانقاہیں بنوائیں، مسجدیں مدارس میں دینا دلانا اور جانے کتنے خیر خواہی کے کارنامے ہیں، اور اگر جو عالم لوگ ہیں ہمارے ہندوستان کے اور بیرونی ہندوستان کے اٹھ کھڑے ہوں اور ایک جملہ ہی خیر خواہی کا کسی ہندو بھائی بہن سے بول دیں، تو 20 کروڑ تو مسلمان ہندوستان میں ہیں، باقی دنیا میں کتنے ہوں گے؟ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ کاش مسلمان اپنا منصب پہچانے، اور اگر کچھ نہ بھی کر سکیں تو اتنی میں تو میری التجا ہے، ضرور کریں کہ اپنے ان خونی رشتوں کے بھائی بہن کے لیے رات کو تنہائی میں آنکھوں سے 2 آنسو گرا لیا کریں کہ اللہ ان کے لیے ایمان کی ہدایت مقرر فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مستفاد از ماہنامہ ارمغان، جولائی 2008۔ ماسٹر محمد عامر بلبیر سنگھ سے ایک چشم کشا ملاقات۔ ماسٹر محمد عامر: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احمد افوا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ماسٹر صاحب، ایک عرصے سے ابھی کا حکم تھا کہ میں ارمغان کے لیے آپ سے انٹرویو اچھا ہوں،
آپ خود ہی تشریف لے آئے، آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ جواب: احمد بھائی، آپ نے میرے دل کی بات کہی۔ جب سے ارمغان میں 9 مسلموں کے انٹرویو کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، میری خواہش تھی کہ میرے قبول اسلام کا حال اس میں چھپے، اس لیے نہیں کہ میرا نام ارمغان میں آئے، بلکہ اس لیے کہ دعوت کا کام کرنے والوں کا حوصلہ بڑھے اور دنیا کے سامنے کریم و ہادی رب کی کرم فرمائی کی ایک مثال سامنے آئے، اور دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ معلوم ہو کہ جب ایسے کمینے انسان اور اپنے مبارک گھر کو ڈھانے والے کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز سکتے ہیں، تو عام شریف اور بھولے بھالے لوگوں کے لیے ہدایت کے کیسے مواقع ہیں؟ سوال: آپ اپنا خاندانی تعارف کرائیں۔ جواب: میرا تعلق صوبہ ہریانہ کے پانی پت ضلع کے ایک گاؤں سے ہے۔ میری پیدائش 6 دسمبر 1970 کو ایک راجپوت گھرانے میں ہوئی۔ میرے والد صاحب ایک اچھے کسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پرائمری اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ بہت اچھے انسان تھے اور انسانیت دوستی ان کا مذہب تھا۔ کسی پر بھی کسی طرح کے ظلم سے انہیں سخت چڑ تھی۔ 1947 کے فسادات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ وہ بہت قرب کے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور مسلمانوں کے قتل عام کو ملک پر بڑا داغ سمجھتے تھے۔ بچے کھچے مسلمانوں کو بسانے میں وہ بہت مدد کرتے تھے۔ اپنے اسکول میں مسلمان بچوں کی تعلیم کا وہ خاص خیال رکھتے تھے۔ میرا پیدائشی نام بلبیر سنگھ تھا۔ اپنے گاؤں کے اسکول میں نے ہائی اسکول کر کے انٹرمیڈیٹ میں پانی پت میں داخلہ لیا۔ پانی پت شاید بمبئی کے بعد شیو سینا کا سب سے مضبوط گڑھ ہے، خاص طور پر جو ان طبقہ اور اسکول کے لوگ شیو سینا میں بہت لگے ہوئے ہیں۔ وہاں میری دوستی کچھ شیو سینکوں سے ہو گئی اور میں نے بھی پانی پت شاکھا میں نام لکھا لیا۔ پانی پت کے اتہاس تاریخ کے حوالے سے وہاں نوجوانوں میں مسلمانوں، خاص طور پر بابر اور دوسرے مسلمان بادشاہوں کے خلاف بڑی نفرت گھولی جاتی تھی۔ میرے والد صاحب کو جب میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں شیو سینا میں شامل ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا۔ انہوں نے مجھے اتہاس کے حوالے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بابر، خاص طور پر اورنگزیب کی حکومت کے انصاف اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کے عمدہ سلوک کے قصے سنائے اور مجھے بتانے کی کوشش کی کہ انگریزوں نے غلط تاریخ ہمیں لڑانے کے لیے اور دیش کو کمزور کرنے کے لیے گھڑ کر تیار کی ہے۔ انہوں نے 1947 کے ظلم اور قتل غارت گری کے قصوں کے حوالے سے مجھے شیو سینا سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سوال: آپ نے ملک کے قیام کے دوران بابری مسجد کی شہادت میں اپنی شرکت کا قصہ سنایا تھا، ذرا اب دوبارہ تفصیل سے سنائیے۔ جواب: وہ قصہ اس طرح ہے کہ 1990 میں اڈوانی جی کی رتھ یاترا میں مجھے پانی پت کے پروگرام کی خاصی بڑی ذمہ داری سونپی گئی۔ رتھ یاترا میں ان ذمہ داروں نے ہماری روئیں روئیں میں مسلم نفرت کی آگ بھر دی۔ میں نے شیوا جی کی سوگند کھائی کہ کوئی کچھ بھی کرے، میں خود اکیلے جا کر رام مندر پر سے اس ظالمانہ ڈھانچے کو مسمار کر دوں گا۔ اس یاترا میں میری کارکردگی کی وجہ سے مجھے شیو سینا کے یوتھ ونگ کا صدر بنا دیا گیا۔ میں اپنی نوجوان ٹیم کو لے کر 30 اکتوبر کو ایودھیا گیا۔ راستے میں ہمیں پولیس نے فیض آباد میں روک دیا اور میں کچھ ساتھی کس طرح بچ کر پھر بھی ایودھیا پہنچے، مگر پہنچنے میں دیر ہو گئی اور اس سے پہلے گولی چل چکی تھی اور بہت کوشش کے باوجود میں بابری مسجد کے پاس نہ پہنچ سکا۔ میری نفرت کی آگ اس سے اور بڑھ گئی۔ میں اپنے ساتھیوں سے بار بار کہتا تھا، اس جیون سے مر جانا بہتر ہے۔ رام کے دیش میں عرب لٹیروں کی وجہ سے رام کے بھکتوں پر رام جنم بھومی پر گولی چلا دی جائے، یہ کیسا انیائے اور ظلم ہے۔ مجھے بہت غصہ تھا، کبھی خیال ہوتا تھا کہ خودکشی کر لوں، کبھی دل میں آتا تھا کہ لکھنؤ جا کر ملائم سنگھ کے اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں۔ ملک میں فسادات چلتے رہے اور میں اس دن کی وجہ سے بے چین تھا کہ مجھے موقع ملے اور میں بابری مسجد کو اپنے ہاتھوں مسمار کر دوں۔ ایک ایک دن کر کے وہ منحوس دن قریب آیا جس سے میں اس وقت کا خوشی کا دن سمجھتا تھا۔ میں اپنے کچھ جذباتی ساتھیوں کے ساتھ 1 دسمبر 1992 کو پہلے ایودھیا پہنچا۔ میرے ساتھ سونی پت کے پاس ایک جاٹوں کے گاؤں کا ایک نوجوان یوگیندر پال بھی تھا جو میرا سب سے قریبی دوست تھا۔ اس کے والد ایک بڑے زمیندار تھے اور وہ بھی بڑے انسان دوست آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ایودھیا جانے سے بہت روکا۔ اس کے تاؤ بھی بہت بگڑے مگر وہ نہیں رکا۔ ہم لوگ کچھ 6 دسمبر سے پہلے کی رات میں بابری مسجد کے بالکل قریب پہنچ گئے اور ہم نے بابری مسجد کے سامنے کچھ مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں پر رات گزاری۔ مجھے بار بار خیال ہوتا تھا کہ کہیں 30 اکتوبر کی طرح آج بھی ہم اس شبھ کام سے محروم نہ رہ جائیں۔ کئی بار خیال آیا کہ لیڈر نہ جانے کیا کریں، ہمیں خود جا کر کار سیوا شروع کرنی چاہیے، مگر ہمارے سنچالک نے ہمیں روکا اور ڈسپلن بنائے رکھنے کو کہا۔ اوما بھارتی نے بھاشن دیا اور کارسیکوں میں آگ بھر دی۔ میں بھاشن سنتے سنتے مکان کی چھت سے اتر کر کدال لے کر بابری مسجد کی چھت پر چڑھ گیا۔ یوگیندر بھی میرے ساتھ تھا۔ جیسے ہی اوما بھارتی نے نعرہ لگایا، ایک دھکا اور دو، بابری مسجد توڑ دو۔
بس میری مرادوں کے پورا ہونے کا وقت آ گیا اور میں نے بیچ والے گنبد پر کدال چلائی اور بھگوان رام کی جے کی زور زور سے نعرے لگائے۔ دیکھتے دیکھتے مسجد مسمار ہو گئی۔ مسجد کے گرنے سے پہلے ہم لوگ نیچے اتر آئے۔ ہم لوگ بڑے خوش تھے۔ رام للا کے لگائے جانے کے بعد اس کے سامنے ماتھا ٹیک کر ہم لوگ خوشی سے گھر آئے اور بابری مسجد کی دو اینٹیں اپنے ساتھ لائے جو میں نے خوشی خوشی پانی پت کے ساتھیوں کو دکھائیں۔ وہ لوگ میری پیٹھ ٹھونکتے تھے۔ شیو سینا کے دفتر میں وہ اینٹیں رکھ دی گئیں اور ایک جلسہ کیا گیا اور سب لوگوں نے بھاشن میں فخر سے میرا ذکر کیا کہ ہمیں گرو فخر ہے کہ پانی پت کے نوجوان شیو سینک نے سب سے پہلے رام بھکتی میں کدال چلائی۔ میں نے گھر بھی خوشی سے جا کر بتایا۔ میرے پتا جی بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور مجھ سے صاف کہہ دیا کہ اب اس گھر میں تو اور میں دونوں نہیں رہ سکتے۔ اگر تو رہے گا تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، نہیں تو ہمارے گھر سے چلا جا۔ مالک کے گھر کے ڈھانے کی میں صورت نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری موت تک تو مجھے کبھی صورت نہ دکھانا۔ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور پانی پت میں جو سمان عزت مجھے اس کارنامہ پر ملا وہ بتانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیش ایسے ظالموں کی وجہ سے برباد ہو جائے گا اور غصہ میں گھر سے جانے لگے۔ میں نے موقع کو بھانپا اور کہا آپ گھر سے نہ جائیے، میں خود اس گھر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں رام مندر بھکت کو ظالم سمجھا جاتا اور میں گھر چھوڑ کر آ گیا اور پانی پت میں رہنے لگا۔ سوال: اپنے قبول اسلام کے بارے میں بتائیں۔ جواب: پیارے بھائی احمد، میرے اللہ کیسے کریم ہے کہ ظلم اور شرک کے اندھیرے سے مجھے نہ چاہتے ہوئے اسلام کے نور اور ہدایت سے مالا مال کیا۔ مجھ جیسے ظالم کو جس نے اس کا مقدس گھر شہید کیا ہدایت سے نوازا۔ ہوا یہ کہ میرے دوست یوگیندر نے بابری مسجد کی اینٹیں لا کر رکھیں اور مائک سے اعلان کیا کہ رام مندر پر بننے ظالمانہ ڈھانچہ کی اینٹیں سوبھاگیہ خوش قسمتی سے ہماری تقدیر میں آ گئی ہیں۔ سب ہندو بھائی آ کر ان پر موت دان پیشاب کریں۔ پھر کیا تھا، بھیڑ لگ گئی، ہر کوئی آتا تھا اور ان اینٹوں پر حقارت سے پیشاب کرتا تھا۔ مسجد کے مالک کو اپنی شان بھی دکھانی تھی۔ 4-5 روز کے بعد یوگیندر کا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو کر وہ ننگا رہنے لگا، سارے کپڑے اتارا تھا۔ وہ عزت والے زمیندار چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس پاگل پن میں وہ بار بار اپنی ماں کے کپڑے اتار کر اس سے منہ کالا کرنے کو کہتا، بار بار اس گندے جذبہ سے اس کو لپٹ جاتا۔ اس کے والد بہت پریشان ہوئے، بہت سے سیانے اور مولانا لوگوں کو دکھایا، بار بار مالک سے معافی مانگتے، دان کرتے، مگر اس کی حالت اور بگڑتی تھی۔ ایک روز وہ باہر گئے تو اس نے اپنی ماں کے ساتھ گندی حرکت کرنی شروع چاہی۔ اس نے شور مچایا، محلہ والے آئے تو جان بچی، اس کو زنجیر میں باندھ دیا گیا۔ یوگیندر کے والد عزت والے آدمی تھے، انہوں نے اس کو گولی مارنے کا ارادہ کر لیا۔ کسی نے بتایا کہ یہاں سونی پت میں عیدگاہ میں ایک مدرسہ ہے، وہاں بڑے مولانا صاحب آتے ہیں، آپ ایک دفعہ ان سے اور مل لیں، اگر وہاں کوئی حل نہ ہو تو پھر جو چاہے کرنا۔ وہ سونی پت گئے تو معلوم ہوا کہ مولانا صاحب تو یہاں 1 تاریخ کو آتے ہیں اور برسوں 1 جنوری کو آ کر 2 تاریخ کی صبح میں جا چکے ہیں۔ چودھری صاحب بہت مایوس ہوئے اور کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو معلوم ہوا کہ مدرسہ کے ذمہ دار قاری صاحب یہ کام کر دیتے ہیں، مگر وہ بھی مولانا صاحب کے ساتھ سفر پر نکل گئے ہیں۔ عیدگاہ میں ایک دکاندار نے انہیں مولانا کا دہلی کا پتہ بتایا کہ پرسوں بدھ میں حضرت مولانا نے بوا نے دہلی میں ان کے آنے کا وعدہ ہے۔ وہ لڑکے کو زنجیر میں باندھ کر بوانا کے امام صاحب کے پاس لے گئے۔ وہ آپ کے والد صاحب کے مرید تھے اور بہت زمانے سے ان سے بوانا کے لیے تاریخ لینا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب ہر بار ان سے معذرت کر رہے تھے، اس بار انہوں نے ادھر کے سفر میں 2 روز کے بعد ظہر کی نماز پڑھنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ بوانا کے امام صاحب نے بتایا کہ حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے 6 دسمبر 1992 سے پہلے ہریانہ کے بہت سے امام اور مدرسین یہاں سے یوپی اپنے گھروں کو چلے گئے اور ان میں سے بعض 1 مہینہ تک نہیں آئے۔ اس لیے مولانا صاحب نے 1 تاریخ کو اس موضوع پر تقریر کی اور بڑا زور دے کر یہ بات کہی کہ مسلمان نے ان غیر مسلم بھائیوں کو اگر دعوت دی ہوتی اور اسلام، اللہ اور مساجد کا تعارف کرایا ہوتا تو ایسے واقعات پیش نہ آتے۔ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کی شہادت کے بیک واسطہ ہم مسلمان ذمہ دار ہیں اور اگر اب بھی ہمیں ہوش آ جائے اور ہم دعوت کا حق ادا کرنے لگیں تو یہ مسجد گرانے والے مسجدیں بنانے اور کرنے والے بن سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارے آقا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے کہ وہ لوگ نہیں جانتے، فرمایا کرتے تھے۔ یوگیندر کے والد چودھری رگھو بیر سنگھ جب بوانا کے امام جن کا نام شاید مولانا بشیر احمد تھا کے پاس پہنچے تو ان پر اس وقت اپنے شیخ کی تقریر کا بڑا اثر تھا۔ انہوں نے چودھری صاحب سے کہا کہ میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا مگر اب ہمارے حضرت نے ہمیں اس کام سے روک دیا کیونکہ اس پیشہ میں جھوٹ اور عورتوں سے اختلاط میل ملاپ بہت ہوتا ہے اور اس لڑکے پر کوئی اثر جادو وغیرہ نہیں ہے بلکہ مالک کا عذاب ہے۔ آپ کے لیے ایک موقع ہے، ہمارے بڑے حضرت صاحب پرسوں بدھ کے روز دوپہر کو یہاں آ رہے ہیں، آپ ان کے سامنے بات رکھیں، آپ کا بیٹا ہمیں امید ہے کہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ اگر آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ چودھری صاحب نے کہا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ تیسرے روز
तीसरे रोज बुध था। चौधरी रघुवीर साहब योगिंदर को लेकर सुबह 8 बजे बवाना पहुंच गए। दोपहर को जोहर से पहले मौलाना साहब आए। योगिंदर जंजीर में बंधा नंग धड़ंग खड़ा था। चौधरी साहब रोते हुए मौलाना के कदमों में गिर गए और बोले कि मौलाना साहब, मैंने इस कमीना को बहुत रोका, मगर ये पानीपत के एक ओत में के चक्कर में आ गया। मौलाना साहब, मुझे क्षमा करा दीजिए, मेरे घर को बचा लीजिए। मौलाना साहब ने सख्ती से उन्हें सर उठाने के लिए कहा और पूरा वाकया सुना। उन्होंने चौधरी साहब से कहा कि सारे संसार को चलाने वाले सर्वशक्तिमान कादिर मुतलक खुदा का घर ढहा कर उन्होंने ऐसा बड़ा पाप जुल्म किया है कि अगर वो मालिक सारे संसार को खत्म कर दे तो ठीक है, ये तो बहुत कम है कि इस अकेले पर पड़ी है। हम भी इस मालिक के बंदे हैं और एक तरह से इस बड़े घंघूर पाप, बड़े गुनाह जुल्म में हम भी कसूरवार हैं कि हमने मस्जिद को शहीद करने वालों को समझाने का हक अदा नहीं किया। अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आप भी इस मालिक के सामने गिड़गिड़ाएं और क्षमा मांगे और हम भी माफ़ी मांगे। मौलाना साहब ने कहा, जब तक हम मस्जिद में प्रोग्राम से फारिग हों, आप अपने ध्यान को मालिक की तरफ लगाकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और प्रार्थना दुआ करें कि मालिक, मेरी मुश्किल को आपके अलावा कोई नहीं हटा सकता। चौधरी साहब फिर मौलाना साहब के कदमों में गिर गए और बोले, जी मैं इस लायक होता ये दिन क्यों देखता, आप मालिक के करीब हैं, आप ही कुछ करें। मौलाना साहब ने उनसे कहा कि आप मेरे पास इलाज के लिए आए हैं, अब जो इलाज मैं बता रहा हूँ वो आपको करना चाहिए। वो राजी हो गए। मौलाना साहब मस्जिद में गए, नमाज पढ़ी, थोड़ी देर तकरीर की और दुआ की। मौलाना साहब ने सभी लोगों से चौधरी साहब के लिए दुआ को कहा। प्रोग्राम के बाद मस्जिद में नाश्ता हुआ। नाश्ते से फारिग होकर मस्जिद से बाहर निकले तो मालिक का करम के योगिंदर ने अपने बाप की पगड़ी उतारकर अपने नंगे जिस्म पर लपेट ली थी। ठीक ठाक अपने वालिद से बात कर रहा था। सब लोग बहुत खुश हुए। बवाना के इमाम साहब तो बहुत खुश हुए। उन्होंने चौधरी साहब को वादा याद दिलाया और उसको डराया भी कि जिस मालिक ने इसको अच्छा किया है, अगर तुम वादा के मुताबिक मुसलमान नहीं होते हो तो फिर ये दोबारा उससे ज्यादा पागल हो सकता है। वो तैयार हो गए और इमाम साहब से बोले, मौलाना साहब, मेरी 7 पुश्तें आपके एहसान का बदला नहीं दे सकती, आपका गुलाम हूँ, जहाँ चाहे आप मुझे भेज सकते हैं। हजरत मौलाना को जब ये मालूम हुआ कि इमाम साहब ने उसे ठीक होने का ऐसा वादा कर लिया था तो उन्होंने इमाम साहब को समझाया कि इस तरह करना एहतियात के खिलाफ है।